حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ھذا شہر اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ آخرہ عتق من النار۔ فرمایا لوگو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے پہلے 10 دن رحمتیں برستی ہیں، اگلے 10 دن رحمت بھی برستی ہے، مغفرت بھی لوگوں کی ہو جاتی ہے، اور اس سے اگلے 10 دن رحمت بھی چل رہی، مغفرت بھی چل رہی، جہنم کے رجسٹر سے نام ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ آخرہ عتق من النار، یہی ترجمہ ہے نا کہ جہنم کے رجسٹر سے نام گردن چھڑانے کا یہی معنی ہے۔ گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے بندے کی جان چھوٹ گئی تو جہنم میں لکھا ہوا نام، جس لسٹ میں آپ کا نام ہوگا وہ نام اللہ ڈیلیٹ کر دیں گے۔ ہمارے بعض صوفیاء بزرگ نے اس کی ترتیب یوں فرمائی ہے، میں نے اپنے والد مکرم حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ سے جو سمجھا لفظ میرے مطلب ان کو سنانے لگا ہوں۔ فرماتے تھے جو اللہ پاک نے 3 اشرے رکھے ہیں، پہلے میں رحمت، دوسرے میں مغفرت، تیسرے میں جہنم کی آزادی۔ فرمایا رحمت ہر بندہ محسوس نہیں کرتا، وہ محسوس کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر رحمت کا فیضان آ رہا ہوتا ہے، اگرچہ سب پہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب رحمت آ جاتی ہے تو دوسرے اشرے میں ہر اس بندے کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے جو پہلے اشرے میں نرم نہیں تھا۔ فرمایا یہ دوسری کیٹیگری میں ہے، تو اب مغفرت بھی مل رہی ہے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں رحمت بھی مل رہی ہے۔ اور فرمایا جب تیسرا عشرہ آتا ہے اب تو سخاوت کی انتہا ہو گئی ہے کہ بندوں کے روزانہ رجسٹر سے نام نکالے جا رہے ہوتے ہیں جہنم میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید فیضان مل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کی افطاری کے وقت 1,10,00,000 آدمیوں کی روزانہ اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، صرف افطاری کے وقت، کہ بھائی یہ پورا دن میرے لیے پیاسا رہا، میرے لیے بھوکا رہا، میرے لیے اس نے بد نظری نہیں کی، میری وجہ سے اس نے اپنی تقاضوں کو دبایا اور دین کو ترتیب سے رکھا، تو اللہ جل شانہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو راضی ہونے کی وجہ سے 10 لاکھ آدمی کی روزانہ بخشش ہو رہی ہے۔ اچھا 10 لاکھ ہو گئے، اور حدیث پاک میں جب لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ گفٹ نائٹ، جس رات تحفے ملتے ہیں، انعام کی رات، جسے آپ اور ہم کہتے ہیں عید کی رات، چاند رات۔ فرمایا جتنے ہر افطاری میں ہوئے نا، سب کو اکٹھا کر کے اسے ایک رات میں ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگے 1 ملین روز ہے تو 30 ملین، 30 ملین کتنا بنے گا؟ 3 کروڑ۔ تو 3 کروڑ آدمیوں کی مغفرت ہو رہی ہے آخری رات میں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، اس رات میں تو لوگوں نے جا کے بازار میں وقت گزارنا ہے، یا نائی کی دکان پہ وقت ضائع کرنا ہے۔ بھائی نائی سے 1 دن پہلے ہو کے آ جاؤ، نہیں، بازاروں میں اتنا رش ہوتا ہے، اتنا تو عید گاہوں میں نے رش نہیں دیکھا، اتنا رش ہوتا ہے وہاں پر بازاروں میں۔ اعلان ہو جائے، ہمارے معتکف حضرات بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بھی وہاں گئے ہیں، ڈاڈی وہاں بیٹھے نہ سے اور ویندے پہ۔ خدا کے بندے تیری مثال تو ایسے ہے جس نے سارا کا سارا وقت مزدوری میں گزارا، اور جب مزدوری ملنے کا وقت آیا اور یہ بندہ چلا گیا، اجرت نہ لے پایا۔ تو بھئی یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، یہ مسجد کی رات ہے، یہ بالکل آپ کے اللہ کے گھر میں آنے کی رات ہے۔ اور یہاں میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، اب نیٹ پر ہماری بات چلتی ہے تو کئی بندے سنتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہیئر ڈریسر ہے، نائی ہے، زلف تراش ہے، وہ مجھے کہنے لگے مولانا میں تو اس رات کماتا ہوں، پورے سال کی راتوں میں مخصوص رات ہے، اے بھی مسیحت لے وہاں سے میرے گھر دا اللہ حافظ۔ کہتے میں تو لوگوں کی حجامتیں کرتا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ میں نے کہا بھائی آپ کا کاروبار ہے، میں آپ کو نہیں کہتا آپ پوری رات مسجد میں بیٹھیں، لیکن کچھ حصہ تو نکال لیں۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا پوری رات میں کوئی اس جگہ کو چھوڑتے ہو دکان کو کٹیں؟ کہتے ہاں، کوئی رفع حاجت پیشاب پخانا ہوتا تو ہم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی اس ضرورت کے لیے جاتے ہو، اللہ سے انعام لینے کے لیے بھی چلے جاؤ، 2 نفل 4 نفل 8 نفل 10 نفل یہ پڑھ کے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے تھوڑی سی دعا مانگ لو کہ اللہ آپ کو پتہ ہے رزق حلال کمانا آپ نے ہمارے ذمہ لگا دیا، اللہ میں بچوں کا رزق حلال کما رہا ہوں، میرا حصہ مجھے دے دے، میں یہی وقت لے کر تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ یقین مانے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مجھے کہنے لگا سی تو مزے دی گال دسی ہے، اے تو بڑا سوکھا کام ہے، ایسا تو سوچا کرا کو نہیں۔ تو بھائیو یہ پروگرام رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذاکرہ ہو جائے، یہ چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں، تاکہ ایک دفعہ استحضار کے ساتھ ہم کریں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر بندے کو استحضار نہ ہو تو کوئی نیکی کا کام نیکی نہیں بنتا، روح ختم ہو جاتی ہے۔ آپ خانقاہوں میں دیکھو، اللہ والوں کے یہاں لفظ لکھا ہوتا ہے، اے بندے احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اے بندے احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ اور میں نماز پڑھیں اور ایک یہ ہے کہ یہ سوچ کے پڑھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نماز میں فرق آ جائے گا۔ آپ اور ہم روزہ رکھیں اور ایک اس نیت سے رکھیں کہ رب چاہتا ہے روزہ رکھو، پانی حلال ہے پر اللہ نے میرے اوپر روزے میں پینا حرام کر دیا، دودھ حلال ہے
اللہ نے یہاں پینا حرام کر دیا ہے. کھانا پینا حرام کا کمائی کا نہیں ہے، حلال کا ہے، پر حلال چیز کو اس نے ہمارے لیے منع کیا ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے. اب روزے کی روح ہی بڑھ جائے گی. ہمارے جماعت والے حضرات فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ تکبیر ہو رہی ہو نا، اس وقت دل میں یہ سوچ کے ٹھہرے کہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو. میں نے خود حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ سے سنا تھا کہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو، تو کہ یہ سمجھ کے ٹھہرو. اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا یوں جب سیدھا دیکھو نا تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کرتے وقت، تو سوچو کعبہ شریف میرے سامنے ہے، اور یوں سوچو کہ میرے دائیں طرف جنت ہے اور میرے بائیں طرف جہنم ہے، اور میں عین پل صراط پہ ٹھہرا ہوں، اور میری کمر کے پیچھے موت کا فرشتہ ٹھہرا ہے، پتہ نہیں کبھی اچک لے مجھے. فرمایا یہ سوچتے ہوئے اللہ اکبر کرو، وہ نماز تمہیں بتائے گی کہ تم نے کیا عبادت کی ہے. تھوڑا سا تو بندہ سوچ لو. ہم اس چیز کو نہیں سوچتے، ہم اس پر تھوڑا سا بھی معاملہ نہیں دیکھتے. میرے دوستو، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اب توجہ رکھنا، میں اس حدیث کو آگے بھی چلا لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کے رجسٹر سے نام نکلوانے کا، یہ 3 عشرے مل گئے.